وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 62 سے 66 تک کی آیات کی لفظی ترجمہ اور اہم الفاظ کی وضاحت دیکھیں گے۔ پورے غور سے اپنے آپ کے الفاظ کے ساتھ باؤنڈنگ مضبوط کریں اور بار بار اپنی نگاہوں کو الفاظ کے اوپر فوکس کریں۔ ایک اور بات آج کی کلاس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جس مصحف پہ پڑھ رہی ہیں، جس ڈائری پہ لکھ رہی ہیں، آپ ہر روز ڈائری اور مصحف چینج نہ کریں، چونکہ جس کتاب کے ساتھ آپ ڈیلی بیٹھ کے وقت گزارتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، اس لیے آپ نے بار بار چینج نہیں کرنا۔ یہ بھی قرآن کی محبت دلوں تک لے جانے میں انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ جو ہادو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو کوئی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وعمل اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے یا بلند کیا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور کو، خذوا پکڑو، ما جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، بقوت ساتھ قوت کے، واذکروا اور یاد کرو، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، من بعد بعد، ذالک اس کے، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل فضل، اللہ اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم البتہ ہوتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم جان لیا تم نے، الذین ان کو جو، اعتدوا حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، فی السبت سبت میں یعنی ہفتے کے دن میں،
فقلنا تو کہا ہم نے لہم ان سے کونو ہو جاؤ قردۃً بندر خاسئین ذلیل و خوار فجعلناہا تو بنا دیا ہم نے اس کو یعنی اس واقعے کو اس قصے کو نکالاً عبرت لما ان کے لیے جو بین یدیہا سامنے تھے ان کے وما اور جو خلفہا پیچھے ہوں گے ان کے یا بعد میں ہوں گے ان کے وموعظۃً اور نصیحت للمتقین متقیوں کے لیے۔ اب اس میں مین الفاظ کی وضاحت دیکھیں گے، اور اگر آپ دیکھا جائے تو یہ صرف الفاظ پہ نہیں رہا کرے بلکہ یہ لفظوں کا خلاصہ بھی انہی کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ لفظ کیسے اور کب یوز ہوئے اور ان کی کیا ہسٹری ہے۔ ظاہری بات ہے لفظوں کی بھی ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اہم الفاظ کی طرف ہی چلیں گے، مین الفاظ کی طرف جو آپ سمپل الفاظ ہیں اور بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں وہ تو یقیناً آپ کو یاد ہوں گے۔ چلتے ہیں۔ ہادو اس کا معنی ہے تابع ہونا یعنی توبہ کرنا۔ اس کا لفظی معنی ہے لوٹنا۔ ہا دال واو بھی ہے اس کا روٹ۔ چونکہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا سے توبہ کی تو اس لیے انہیں یہودی کہا گیا۔ اور اگر ہم اس لفظ کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی طرف کریں کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا پیارا نام دیا تھا اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، تو اس کی بجائے انہوں نے یہودا کی طرف نسبت کی اور انہوں نے اپنا نام یہودا رکھا اور پھر اسی یہودا کی وجہ سے یہودی بن گئے اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ والنصارى نصارہ نون صاد را جیسے نصارہ نصران سے، سکارا سکران سے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ تو انہوں نے جواب میں کہا نحن انصار اللہ، تو اسی وجہ سے ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ والصابئین یہ صابی کی جمع ہے اور یہ گروہ کا نام ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسائی، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی امت کا نام صابی تھا۔ یہ صابی عراق کے علاقے میں تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کہتے، دوسری طرف فرشتوں کو پوجتے۔ بعض دفعہ کہا گیا کہ یہ آگ کو پوجتے، کچھ نے کہا ستاروں کو پوجتے۔ بہرحال اس وقت دنیا میں ان کا وجود نہیں ہے۔ صابی کے بارے میں ایک اور وضاحت بھی ہمیں ملتی ہے کہ عربوں میں صابی سے مراد وہ شخص ہوتا تھا جو اپنے اصل دین کو چھوڑ دیتا تھا، جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا تھا، جیسا کہ اس وقت کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صابی کہا۔ میثاق واو ثا قاف وثوق سے، ہم کہتے ہیں میں بڑے وثوق سے کہتی ہوں، پکا عہد، ایسا عہد جو شعور سے باندھا گیا ہو۔ ورفعنا رافعین کسی چیز کو اونچا کرنا، اوپر اٹھانا،
بلندی کی طرف لے جانا۔ الطور، سریانی زبان میں ہر پہاڑ کے لیے طور استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں کوہ طور مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر جاتے اور اللہ رب العزت سے کلام کرتے، اور اسی پہاڑ پہ جو ہے ان کو کتاب موسیٰ یعنی تورات ملی۔ آتیناکم، دیا ان کو، کیا دیا؟ حمزہ تایا، بنی اسرائیل کو کیا دیا؟ آیت نمبر 53 میں اس کی وضاحت ہوتی ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ بقوہ، کاف واو، بقوتن، قوت کے ساتھ پکڑو، مضبوطی کے ساتھ۔ کس کو پکڑو؟ قوت کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی کتاب کا ذکر ہے قاف واو یا سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا، یاد کرو، ذال کاف را، یعنی کتاب کو صرف پکڑنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے۔ کس کو سمجھنا ہے؟ معافی ہی جو اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ کس لیے سمجھنا ہے؟ تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے۔ تتقون وہی تقوی آ گیا، پیچھے گزر چکا ہے۔ تولیتم، واو لام یا، تولا کہتے ہیں پھر جانا، منہ پھیرنا، الٹا پھرنا، بھاگ جانا، بے رخی اختیار کرنا، وعدے سے پھرنا۔ فضلہ، فا زاد لام، مہربانی، احسان کو کہتے ہیں۔ الخاسرین، خاسر کی جمع خاسین را۔ علمتم، یہ بھی بہت دفعہ سیکھ چکے ہیں، عین لام میم، جان لیا تمہیں، تمہیں معلوم ہے، تمہیں سب پتہ ہے۔ اعتدوا، زیادتی کی، عین دال واو، راہ حق سے تجاوز کرنا، اللہ کے احکام اور حدود کا خیال نہ رکھنا۔ فی السبت، سین با تا، اس کا معنی ہے کاٹنا، یعنی کہ ہفتے کے دن کام کاج سے بالکل قطع تعلقی کر لیتے، سب کچھ چھوڑ دیتے اور اس دن کو عبادت کے لیے خاص کر لیتے، بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے، جیسے نصارہ کے ہاں اتوار کا دن ہے یعنی سنڈے۔ قیرودتن، کرد کی جمع ہے یعنی بندر۔ خاسین، خاسین حمزہ، خسا یعنی رحمت سے دور ہونا، پھٹکار پڑنا، ذلیل ہو جانا۔ نکال، عبرت کو کہتے ہیں، نون کاف لام، بینہ درمیان، ید ہاتھ، تو یدین ہوا دونوں ہاتھ۔ جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو وہ انسان کو بالکل سامنے نظر آتی ہے۔ خلفہا، خا لام فا، پیچھے آنے والی، بعد میں آنے والی نسلیں۔ موعظتاً، واو عین ضا، واز نصیحت کو کہتے ہیں، لیکن نصیحت کو واز ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایسی بھلائی جس سے دل نرم ہو، دل تقوی کی طرف مائل ہوں، اس کو جو ہے واز کہا جاتا ہے۔ للمتقین، پھر وہی لفظ رپیٹ ہوا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آج کے اس مفہوم کو سمجھنے میں آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔